ڈاکٹر نعیم مشتاق کی کتابی جائزہ سیریز میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسی کتاب کا جائزہ لے رہے ہیں جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ حنفی فقہ کی دنیا میں 1000 سال سے بھی زیادہ عرصے سے ایک بنیادی حیثیت رکھتی ہے، مختصر القدوری۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ صدیوں پرانی قانونی تحریر آج کی اس تیز رفتار زندگی اور قیادت کے جو چیلنجز ہیں ان کے لیے کوئی رہنمائی دے سکتی ہے؟ جی بالکل۔ یہ کتاب جو امام ابو الحسین احمد بن محمد القدوری البغدادی نے لکھی، جن کا انتقال 428 ہجری میں ہوا، یہ دراصل حنفی فقہ کا جو ایک وسیع سمندر ہے نا، اسے ایک جامع اور آپ کہیں قابل رسائی شکل میں پیش کرنے کی ایک شاندار کوشش ہے۔ اور یہ صرف ایک قانونی متن نہیں ہے، بلکہ صدیوں سے اسلامی تعلیم کا ایک بہت اہم نقطۂ آغاز رہی ہے۔ تو آج کی گفتگو میں ہم اسی سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے کہ بھئی اس کتاب کا تاریخی پس منظر کیا ہے، اس کے مصنف کی شخصیت کیسی تھی، اس کی یہ جو غیر معمولی تعلیمی اہمیت ہے، منظم ساخت ہے، اور سب سے اہم وہ عملی اسباق جو یہ آج بھی ہمیں سکھاتی ہے، ان سب کا ذرا گہرائی سے جائزہ لیتے ہیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ پہلے تو ذرا اس دور کو سمجھتے ہیں جس میں یہ کتاب لکھی گئی۔ آپ نے کہا عباسی دور، تو مختصر القدوری عباسی دور کے عروج میں بغداد میں لکھی گئی۔ بغداد تو اس وقت علم، ثقافت، قانون سب کا ایک عالمی مرکز تھا۔ جی ہاں، بالکل۔ اور یہ وہ زمانہ تھا جب علم کو پھیلانے کے لیے کیا کہتے ہیں مختصر نویسی، یعنی مختصر لکھنے کا فن بہت عام تھا۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ ہاں، یہ بہت دلچسپ نکتہ ہے۔ دیکھیں، 5ویں صدی ہجری یعنی 11ویں صدی عیسوی تک علم کا پھیلاؤ بہت زیادہ ہو چکا تھا۔ فقہا کے اقوال تھے، ان کے دلائل تھے، مختلف مسائل پر اتنی بحثیں تھیں کہ وہ اتنی وسیع ہو گئی تھیں کہ انہیں یاد رکھنا یا ان میں سے عملی رہنمائی لینا وہ مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ اچھا۔ تو مختصر کا مقصد صرف یہ نہیں تھا کہ یاد کرنے میں آسانی ہو، بلکہ علم کو منظم کرنا تھا، بنیادی اصول واضح کرنے تھے، اور اسے پڑھانے کے لیے، تدریس کے لیے موضوع بنانا تھا۔ اور امام قدوری کا کام جو ہے وہ اس میدان میں ایک سنگ میل سمجھا جاتا ہے۔ اور امام قدوری خود، ان کی شخصیت، ان کا علمی مقام کیا تھا جس کی وجہ سے ان کی کتاب اتنی مشہور ہوئی؟ امام ابو الحسین احمد بن محمد القدوری، جن کی وفات 428 ہجری یا 1037 عیسوی ہے، وہ بغداد کے جو سرکردہ حنفی فقہا تھے ان میں شمار ہوتے تھے۔ ان کی شہرت کی وجہ صرف ان کا وسیع علم نہیں تھا، بلکہ ان کی واضح فکر تھی، متوازن استدلال تھا، اور خاص طور پر جو پیچیدہ قانونی بحثیں تھیں نا، انہیں بہت آسان اور جامع انداز میں پیش کرنے کی صلاحیت تھی۔ ان کا کام ایک طرح سے پہلے کے جو عظیم فقہا ہیں، جیسے امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد الشیبانی رحمہ اللہ، ان کے علم کو بعد کی نسلوں تک پہنچانے میں ایک پل کا کام کرتا ہے، خاص طور پر المرغینینی جیسے فقہا تک، جنہوں نے پھر الہدایہ جیسی مشہور کتاب لکھی۔ تو مطلب ان کا اصل کمال تھا ایجاز و اختصار، کم لفظوں میں گہری بات کہہ دینا؟ بالکل، ان کا انداز ہی ایسا تھا کہ عبارت مختصر ہوتی تھی لیکن مفہوم میں بہت جامع ہوتی تھی، اتنی جامع کہ استاد اس کی بنیاد پر تفصیل سے بحث کر سکیں، شرائع بیان کر سکیں، اور اتنی واضح اور آسان کہ طالب علم اسے نسبتاً آسانی سے سمجھ کر یاد کر لے۔ یہ ایجاز جو ہے نا، یہ خود ایک بڑا فن ہے۔ یہ صرف لفظ کم کرنا نہیں ہوتا، بلکہ سوچ کو منظم اور شفاف بنانا ہوتا ہے۔ شاید اسی لیے یہ کتاب صدیوں تک تعلیم کا ایک اہم حصہ بنی رہی۔ اس کی تعلیمی اہمیت پر کچھ اور بتائیں گی؟ جی بالکل۔ صدیوں سے مختصر القدوری حنفی فقہ کے جو طالب علم ہیں ان کے لیے ایک لازمی، آپ کہیں، ابتدائی کتاب رہی ہے۔ یہ صرف قوانین کی فہرست نہیں ہے، بلکہ یہ عقیدے کو عملی زندگی کے قانون سے جوڑنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اچھا۔ اساتذہ نے اسے 3 بنیادی خوبیوں کی وجہ سے ہمیشہ پسند کیا ہے۔ ایک تو یہ کہ اس کا مواد بہت معتبر سمجھا جاتا ہے، حنفی مسلک کے بنیادی اقوال پر مبنی ہے۔ دوسرا، اس کا مختصر ہونا اسے پڑھانے میں آسان بناتا ہے، اور تیسرا، اس کا سائز ایسا تھا کہ اسے آسانی سے ساتھ رکھا جا سکتا تھا۔ آج شاید یہ بات اتنی اہم نہ لگے، لیکن اس زمانے میں یہ ایک بڑی سہولت تھی۔ یہ بات تو ہے۔ وہ تو آج بھی مدارس میں الہدایہ جیسی بڑی کتابوں سے پہلے قدوری پڑھائی جاتی ہے، تو یہ ایک لازمی سنگ میل ہے۔ اچھا، اب ذرا اس کی ساخت پر بات کرتے ہیں۔
یہ چھوٹا سا کتب نما جیسا آپ نے پہلے کہا، یہ علم کے سمندر میں رہنمائی کیسے کرتا ہے؟ اس کی ترتیب کیا ہے؟ اس کی ساخت جو ہے وہ کلاسیکی فقہی ترتیب پر مبنی ہے، مطلب جو انسانی زندگی کے اہم پہلو ہیں ان سب کا احاطہ کرتی ہے۔ بنیادی طور پر اسے چند بڑے حصوں میں بانٹا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ پہلا اور سب سے اہم حصہ ہے عبادات کا۔ اس میں آتی ہے طہارت یعنی پاکیزگی کے مسائل، جیسے وضو، غسل، تیمم، پانی پاک ہے یا نہیں، اس کا معیار کیا ہے، یہاں تک کہ مائع مستعمل یعنی استعمال شدہ پانی کا حکم کیا ہے۔ اچھا، وہ بھی؟ جی، اسی طرح جانوروں کی کھال پاک کرنے کے لیے دباغت کا طریقہ، پھر نماز کے اوقات، شرائط، ارکان، روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، زکوٰۃ کا نصاب مطلب اونٹ، گائے، مال تجارت، ان پر کیا نصاب ہے، زمین کی پیداوار پر عشر یعنی 10واں حصہ دینے کے مسائل، اور حج کے ارکان وغیرہ، یہ سب بنیادی عبادات اس میں شامل ہیں۔ یعنی وہ سارے اعمال جن کا تعلق براہ راست بندے اور اللہ کے درمیان ہے۔ ٹھیک، اس کے بعد آتا ہے معاملات کا حصہ۔ یہ انسانوں کے آپس کے لین دین سے متعلق ہے۔ اس میں خرید و فروخت یعنی بیوع کے اصول ہیں، شراکت داری یعنی شرکا ہے، اور خاص طور پر وہ چیزیں جن سے منع کیا گیا ہے، جیسے سود یعنی ربا اور غرر۔ غرر وہ کیا ہوتا ہے؟ غرر یعنی ایسی خرید و فروخت جس میں کوئی غیر یقینی صورتحال ہو یا دھوکے کا عنصر ہو۔ مثال کے طور پر بیع فاسد یعنی ناقص یا خراب خرید و فروخت سے بچنے کی تاکید ہے۔ خرید و فروخت میں کچھ اختیارات ہوتے ہیں، اخیار، ان کا ذکر ہے، اگرچہ ہر اختیار کی پوری تفصیل نہیں، جیسے خیار العیب یعنی چیز میں عیب نکل آئے تو کیا اختیار ہے، یا خیار الرویا یعنی دیکھ کر پسند کرنے کا اختیار، لیکن ایک صحیح اور شفاف بیع کا تصور بہت واضح ہے۔ اسی طرح بیع کی شرائط ہے، سود کی حرمت پر بہت زور ہے، بیع سلم ہے یعنی فصل یا چیز تیار ہونے سے پہلے ایڈوانس قیمت پر خریدنا، اور صرف یعنی کرنسی کا تبادلہ، ان جیسے معاملات کے قواعد بیان کیے گئے ہیں۔ یہ حصہ تو لگتا ہے براہ راست معاشی اور سماجی زندگی کی اخلاقی بنیادیں فراہم کر رہا ہے۔ اور تیسرا بڑا حصہ کون سا ہے؟ تیسرا حصہ ہے آئلی قوانین اور عدالتی نظام سے متعلق۔ اس میں نکاح کی شرائط ہیں، کن رشتہ داروں سے نکاح حرام ہے یعنی محرمات، طلاق کی قسمیں ہیں جیسے صریح یعنی واضح الفاظ میں طلاق، اور کنایا یعنی اشارے میں طلاق۔ طلاق کے بعد عدت کے مسائل ہیں، بیوی بچوں کا نفقہ یعنی خرچہ، بچوں کی پرورش، حضانت، اس کے اصول، وراثت کی تقسیم۔ عدالتی نظام اور سزاؤں کا بھی ذکر ہے۔ جی ہاں، عدالتی نظام میں قاضی کے فیصلے کے اصول ہیں، شہادت یعنی گواہی کے قوانین ہیں، مثلا زنا کے ثبوت کے لیے 4 گواہ چاہیے، دیگر معاملات میں کتنے گواہ ہوں، ان کی شرائط کیا ہوں، اور پھر مختلف جرائم پر سزائیں، حدود، جیسے زنا، قذف یعنی کسی پر جھوٹا الزام لگانا، چوری، شراب نوشی، ان سزاؤں کا بیان بھی شامل ہے۔ یہ تو واقعی زندگی کے تقریباً تمام اہم شعبوں کا احاطہ ہو گیا، اور ہر باب میں غالباً کچھ خاص انداز سے چیزیں بیان کی جاتی ہوں گی۔ جی ہاں، ہر کتاب یعنی باب کے اندر جب مسائل بیان کیے جاتے ہیں تو عموماً شرائط بتائی جاتی ہیں، یعنی کسی عمل کے صحیح ہونے کے لیے کیا ضروری ہے، موانع یعنی وہ چیزیں جو رکاوٹ بنے، اختیارات، خیارات جیسے خرید و فروخت میں، اور بعض اوقات دلائل، بینات کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ یہ انداز جو ہے نا، یہ قانونی استدلال کی بنیادی ساخت کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ صرف قوانین نہیں بتا رہی، بلکہ قانون کو سمجھنے اور لاگو کرنے کا طریقہ بھی سکھا رہی ہے۔ یہ بات بہت اہم ہے، مطلب 1000 سال پرانی کتاب صرف مواد نہیں دے رہی، بلکہ سوچنے کا ایک منظم طریقہ بھی سکھا رہی ہے۔ یہ تو آج کل کے جو تعلیمی نظریات ہیں ان سے بھی ملتی جلتی بات لگتی ہے، جو وضاحت، ساخت اور علم کے عملی اطلاق پر زور دیتے ہیں۔ آپ نے بالکل درست پکڑا، القدوری میں یہ خوبیاں بہت کمال کی ہیں۔ یہ کتاب مطلب مختصر اور جامع بات کرنے کا فن سکھاتی ہے، منظم سوچ جسے سسٹم تھنکنگ کہتے ہیں وہ پیدا کرتی ہے، اور شواہد کی بنیاد پر فیصلہ کرنے کی صلاحیت دیتی ہے۔ یہ وہ مہارتیں ہیں جو آج قانون میں، پالیسی بنانے میں، حتیٰ کہ بزنس لیڈرشپ کے لیے بھی بہت ضروری ہیں۔ اور یہ قرآن و سنت کی تعلیمات کو فقہ کے نظم و ضبط کے ذریعے روزمرہ کی اخلاقی زندگی سے جوڑتی ہے۔
تو فقہ کے ان مخصوص قوانین سے ہٹ کر کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ القدوری ایک طرح سے کردار سازی اور قیادت کی تربیت کا نصاب بھی ہے؟ وہ کون سے لازوال سبق ہیں جو آج کے دور میں بھی ذاتی ترقی اور لیڈرشپ کے لیے کام آ سکتے ہیں؟ بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں، یہ صرف قانونی متن نہیں ہے، یہ دل اور دماغ کو دیانتداری، توازن اور خدمت کے جذبے کے ساتھ رہنمائی کرنے کی تربیت بھی دیتی ہے۔ اس سے کئی سبق ملتے ہیں، لیکن 5 بنیادی نکات ایسے ہیں جو خاص طور پر قابل غور ہیں، اور یہ آج کے لیڈروں اور اپنی ذات کو بہتر بنانے کے جو خواہش مند افراد ہیں ان کے لیے مشعل راہ ہو سکتے ہیں۔ پہلا سبق کیا ہے؟ یہ جاننے میں مجھے خاص دلچسپی ہے۔ پہلا سبق ہے ذاتی مہارت، یعنی نظم و ضبط اور توجہ، پرسنل ماسٹری، ڈسپلن اینڈ فوکس۔ اب دیکھیں، فقہ کے عبادات کے ابواب ہی لے لیں۔ طہارت یعنی پاکی کے جو تفصیلی احکام ہیں، جیسے وضو میں ہر عضو کو توجہ سے دھونا، پانی کی پاکی کا خیال رکھنا، یہ صرف جسمانی صفائی نہیں ہے، یہ اصل میں ذہنی یکسوئی یعنی مائنڈفلنس کی مشق ہے۔ آپ کو حال میں رہنا پڑتا ہے۔ صحیح۔ اسی طرح نماز اپنے وقت پر پڑھنا، اس کی پابندی، اس کے ارکان شرائط کی ادائیگی، یہ وقت کا بہترین انتظام، ٹائم مینجمنٹ اور اپنی توجہ کو ایک مرکز پر قائم رکھنے، فوکس، اس کی غیر معمولی تربیت ہے۔ اور روزہ؟ پھر روزہ ہے، خاص طور پر یہ سمجھنا کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، کن سے نہیں ٹوٹتا، یہ نفس پر قابو پانا، سیلف کنٹرول اور اپنی خواہشات کو منظم کرنے کی عملی مشق ہے۔ یہ تو بہت دلچسپ زاویہ ہے۔ یہ عبادات صرف رسومات نہیں ہیں، بلکہ یہ مل کر ایک طرح کی جذباتی پختگی، ایموشنل ڈسپلن اور ذہنی وضاحت، مینٹل کلیئرٹی پیدا کرتی ہیں۔ بالکل، اور جب ان اعمال کے ساتھ صحیح نیت اور اخلاص شامل ہو جائے، یعنی یہ سمجھ کے یہ عمل کیوں کیا جا رہا ہے، کس کے لیے کیا جا رہا ہے، تو انسان کی کوشش اس کے مقصد سے جڑ جاتی ہے۔ یہ چیز اندرونی مضبوطی اور ثابت قدمی پیدا کرتی ہے، جسے آج کل ریزیلینس کہتے ہیں، اور یہ لیڈرشپ کے لیے تو بنیادی ضرورت ہے۔ واقعی یہ گہری بات ہے۔ اچھا، دوسرا سبق کیا ہے؟ دوسرا سبق ہے اخلاقی کردار اور جواب دہی کا احساس، ایتھیکل ریفلیکسز، کیریکٹر اینڈ اکاؤنٹیبلٹی۔ القدوری میں جو حلال و حرام کا تقریباً ہر اصول بیان ہوا ہے نا، وہ ایک اخلاقی معیار قائم کرتا ہے۔ مثال کے طور پر، معاملات میں سود، ربا اور غیر یقینی غرر کی ممانعت صرف معاشی اصول نہیں ہے، یہ دیانت داری اور دوسروں کا استحصال نہ کرنے کا اخلاقی مطالبہ بھی ہے۔ زکوٰۃ کی فرضیت صرف ایک مالی ذمہ داری نہیں، یہ معاشرے کے جو کمزور طبقے ہیں ان کے حق کو تسلیم کرنا ہے اور اپنی دولت کو پاک کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور شہادت اور قضاء کے ابواب؟ جی، شہادت یعنی گواہی اور قضاء یعنی فیصلے سے متعلق ابواب کو دیکھیں۔ ان میں سچائی، صدق، انصاف، عدل اور امانت داری، امانت کی اہمیت بار بار واضح ہوتی ہے۔ اگرچہ کتاب میں آداب القاضی یعنی قاضی کے تفصیلی آداب کا الگ سے عنوان نہیں ہے، لیکن گواہی کے اصول کیا ہیں، قاضی کے فیصلے کی بنیاد کیا ہونی چاہیے، یہ سب انہی اقدار کو عملی زندگی میں نافذ کرنے کے طریقے بتاتے ہیں۔ اور یہ اصول صرف عدالتی کارروائیوں تک تو محدود نہیں رہتے ہوں گے، ان کا اثر تو زیادہ وسیع ہوتا ہوگا۔ یقیناً، یہ اصول جب معاشرے میں رائج ہوتے ہیں تو خاندانوں میں، اداروں میں، کاروبار میں، ہر جگہ شفافیت اور اعتماد کی فضا پیدا کرتے ہیں۔ یہ فرد کے کردار کی تعمیر کرتے ہیں، اور مضبوط کردار ہی تو پائیدار قیادت کی بنیاد بنتا ہے۔ یہ ایسے اخلاقی رویے پیدا کرتے ہیں جو مشکل حالات میں بھی صحیح فیصلے کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ صحیح۔ تیسرا سبق غالباً تجارت اور انتظامی معاملات سے متعلق ہے۔ جی، تیسرا سبق ہے تجارتی دیانت اور بہتر طرز حکمرانی، کمرشل انٹیگریٹی اینڈ گورننس۔ خرید و فروخت کے ابواب میں دیانت داری کو عملی شکل دینے پر زور ہے۔ مثال کے طور پر بیع فاسد سے بچنے کا حکم، یا خیار العیب کا اصول کہ اگر بیچی گئی چیز میں کوئی عیب نکل آئے تو خریدار کو اختیار ہے، یا خیار الرؤیہ کہ خریدار کو چیز دیکھ کر پسند کرنے کا اختیار ہے۔ اگرچہ قدوری میں ان سب کی بہت تفصیل نہیں ملتی، لیکن ان کا بنیادی تصور شفاف اور منصفانہ تجارت کو یقینی بنانا ہے۔ سود اور غیر یقینی پر پابندی کا ذکر ہم نے پہلے بھی کیا۔
یہ صرف مذہبی ممانعت نہیں بلکہ یہ معاشی استحکام اور پائیدار تجارت سسٹینیبل کامرس کو یقینی بنانے والے اصول بھی ہیں۔ یہ قلیل مدتی فائدے کے لیے طویل مدتی نقصان سے روکتے ہیں۔ اور زکوٰۃ اور نفقات کا کردار اس گورننس میں کیا ہے؟ یہ آج کل کی جو کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی CSR ہے اس سے کیسے مختلف ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ زکوٰۃ یعنی مختلف اموال پر اس کی فرضیت اور اس کے مصارف کہاں کہاں خرچ کرنا ہے، اور نفقات یعنی بیوی، بچوں اور قریبی رشتہ داروں کا لازمی خرچہ، ان کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ آج کی CSR سے کہیں زیادہ گہرے اور ہمہ گیر نظر آتے ہیں۔ CSR اکثر رضاکارانہ ہوتی ہے یا کمپنی کی ساخت بہتر بنانے کا ایک ذریعہ ہوتی ہے، ہاں یہ تو ہے۔ جبکہ زکوٰۃ ایک عازمی عبادت ہے۔ یہ مال میں اللہ کا اور ضرورت مندوں کا حق ہے، اسے ادا نہ کرنا گناہ ہے۔ یہ تصور دیتی ہے کہ منافع کمانا اصل مقصد نہیں بلکہ یہ ایک امانت ہے۔ یہ سماجی ذمہ داری کو ذاتی روحانی جواب دہی سے جوڑتی ہے کہ آپ اپنے وسائل کے لیے خدا کے سامنے جواب دہ ہیں۔ یہ گورننس کا ایک بہت اعلیٰ تصور ہے۔ یہ واقعی ایک بنیادی فرق ہے۔ چوتھا سبق یہ فیصلہ سازی کے بارے میں لگتا ہے۔ ہاں، چوتھا سبق ہے حکمتی عملی پر مبنی فیصلہ سازی، ترجیح کا فن، اسٹریٹجک ججمنٹ، دی آرٹ آف ترجیح۔ دیکھیے، فقہ کی دنیا میں اکثر مختلف مسائل پر فقہاء کی آراء میں اختلاف ہوتا ہے۔ آپ کو قدوری میں بھی کئی جگہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگردوں صاحبین یعنی امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ان کے درمیان اختلاف رائے کا ذکر ملے گا، مثلاً پانی کی مقدار کے مسئلے میں، یا وضو توڑنے والی چیزوں کے بارے میں، یا زکوٰۃ کے کچھ مسائل میں۔ جی۔ فقہ کا طالب علم ان مختلف آراء اور ان کے دلائل کا جائزہ لیتا ہے اور پھر اصولوں کی بنیاد پر جو مضبوط ترین رائے ہوتی ہے اسے ترجیح دیتا ہے۔ اس عمل کو ترجیح کہتے ہیں۔ اگرچہ قدوری میں ترجیح کا لفظ شاید براہ راست استعمال نہ ہوا ہو، مگر مختلف آراؤں کا ذکر اور ان پر مبنی مسائل کا بیان وہ اسی عمل کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ تو یہ صرف قانونی بحث نہیں بلکہ ایک ذہنی تربیت ہے؟ بالکل، یہ عمل آج کل کے جو پیچیدہ فیصلہ سازی کے عمل ہیں، کمپلیکس ڈیسیژن میکنگ، ان سے گہری مماثلت رکھتا ہے۔ یہ آپ کو سکھاتا ہے کہ مختلف آپشنز کا تجزیہ کیسے کریں، ان کے پیچھے جو دلائل ہیں ایویڈنس انالیسس، انہیں کیسے پرکھیں، ممکنہ نتائج اور خطرات رسک اسیسمنٹ کا اندازہ کیسے لگائیں، اور پھر صرف جذبات یا ذاتی پسند کی بجائے حکمت اور مضبوط دلیل کی بنیاد پر فیصلہ کریں۔ یہ علم اور گہرے غور و فکر کا توازن ہے جو کسی بھی لیڈر کے لیے ضروری ہے۔ اور پانچواں اور آخری سبق کیا ہے؟ پانچواں سبق ہے تنازعات کا حل اور انصاف پر مبنی ثقافت کا قیام، کانفلکٹ ریزولوشن اینڈ جسٹس کلچر۔ اسلامی فقہ میں جھگڑوں کو حل کرنے اور انصاف کو یقینی بنانے کے لیے واضح طریقہ کار موجود ہے۔ مثال کے طور پر شہادت کے اصول، جیسے زنا کے ثبوت کے لیے 4 عینی گواہوں کی سخت شرط ہے، یا دیگر معاملات میں گواہوں کی تعداد اور ان کی اہلیت کی شرائط ہیں۔ اسی طرح ایک مشہور اصول ہے البینہ علی المدعی والیمین علی من انکر، یعنی ثبوت لانا دعویٰ کرنے والے کی ذمہ داری ہے، اور اگر وہ ثبوت نہ دے سکے تو انکار کرنے والے پر قسم ہے۔ اگرچہ یہ جملہ شاید اسی طرح قدوری میں نہ ملے، مگر دعویٰ، انکار، شہادت اور قسم سے متعلق جو ابواب ہیں وہ اسی منصفانہ اصول کی عکاسی کرتے ہیں۔ اس اصول کا آج کے دور میں کیا اطلاق ہو سکتا ہے؟ یہ تو عدالتی نظام کی بات لگتی ہے۔ یہ اصول صرف عدالت تک محدود نہیں ہے، یہ ایک بہت وسیع سبق سکھاتا ہے کہ سچائی تک پہنچنے اور انصاف قائم کرنے کے لیے طاقت یا اثر و رسوخ نہیں چاہیے، بلکہ ایک منصفانہ اور شفاف طریقہ کار، ڈیو پروسیس اور غیر جانبداری کی ضرورت ہے۔ اسے آج کے دور میں اداروں میں، انتظامی معاملات میں، حتیٰ کہ ذاتی تعلقات میں بھی لاگو کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک ایسی ثقافت کو فروغ دیتا ہے جہاں ہر کسی کو اپنی بات کہنے اور صفائی پیش کرنے کا موقع ملے، اور فیصلے تعصب کی بجائے شواہد کی بنیاد پر ہوں۔ یہ اخلاقی حکمرانی، ایتھیکل گورننس اور منصفانہ انتظام، جسٹ مینجمنٹ کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ مختصر القدوری اپنی ظاہری سادگی اور اختصار کے باوجود صرف فقہی مسائل کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایسے افراد اور رہنما تیار کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے جو ذہنی وضاحت، اخلاقی مضبوطی، متوازن فیصلہ سازی
اور خدمت و انصاف کے جذبے سے بھرپور ہوں۔ یہ یاد دلاتی ہے کہ قیادت صرف اختیار یا کنٹرول کا نام نہیں، بلکہ یہ خدا کے سامنے ایک ذمہ داری اور امانت داری، اسٹیورڈشپ کا نام ہے۔ ڈاکٹر نعیم مشتاق کی کتابی جائزہ سیریز کے اس حصے میں القدوری سیاق و سباق میں ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ جی بلا شبہ القدوری جیسی کلاسیکی کتابیں ایک یاد دہانی ہیں کہ علم، عمل، انصاف یعنی عدل اور خلوص نیت یعنی اخلاص یہ کس طرح ایک دوسرے سے گہرائی میں جڑے ہوئے ہیں۔ امید ہے کہ اس گفتگو نے فقہ کے اس اہم متن کی قدر و قیمت اور آج کے دور میں اس کی اہمیت کو ایک نئے زاویے سے سمجھنے میں مدد دی ہوگی۔ اور جاتے جاتے یہ سوال چھوڑے جاتے ہیں کہ 1000 سال پرانی یہ فقیہی تحریر جو ایک خاص تاریخی اور ثقافتی پس منظر میں لکھی گئی، آج 21ویں صدی میں بھی ذاتی کردار سازی اور اجتماعی قیادت کے لیے کس طرح ایک زندہ اور متعلقہ رہنما اصول فراہم کر سکتی ہے، اس پر غور و فکر ضرور جاری رہنا چاہیے۔ اللہ کرے کہ علم، عدل اور اخلاص ہمیشہ ہمارے رہنما رہیں۔